حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت حسن معاملہ ہے، کیونکہ ہماری فطرت مردار سے گھن کھاتی ہے، نفرت کرتی ہے۔ پھر مردار کھانے سے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے، اخلاق تو ہوتا ہے لیکن بدن بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ مردار کے اندر بہت سے جرمز اکٹھے ہو جاتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندر ہی اس کا لہو بھی فریز ہو جاتا ہے، بلڈ نہیں نکلتا، بلڈ اندر ہو تو زہریلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جرمز جو ہیں ان کا وہ منبع و مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے مردار کو حرام کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہماری فطرت مردار سے نفرت کرتی ہے، ہمارا جسم مردار کھانے سے متاثر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا۔ تیسرے یہ کہ جو چیز بدن پر اثر انداز ہوتی ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کھاتے ہیں، ہر چیز کا ہمارے بدن پر بھی اثر ہوتا ہے، ہماری روح پر بھی، ہمارے اخلاق پر بھی۔ مائنڈ، باڈی اینڈ سول تینوں مردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں، جانوروں میں گدھ مردار کھاتا ہے۔ اگر کوئی گدھ کھائے تو اس کی روح اور اس کا اخلاق بھی اس سے متاثر ہوگا، اس لیے مردار حرام ہے۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بہت سے جانور ایسے ہیں نا جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے۔ جیسے مکھی کی فطرت ہے ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اسی طرح سے گدھ کی فطرت ہے ہمیشہ مردار کھاتا ہے۔ اور گدھ کا کیا معاملہ ہے، وہ جیسے پنجابی کی ایک نعت ہے نا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گدھ جو ہے نا، اس نے تو ہمیشہ مردہ چیزوں کو ہی کھانا ہوتا ہے، وہ خوشبوؤں کو کیا جانے، اس کو خوشبوؤں سے، اس کو صالح چیزوں سے کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ تو جو انسان مردار کھاتا ہے نا، اس کا صالحیت سے تعلق ہی نہیں رہ جاتا۔ مردار کھانے والے کے اندر نیکی نہیں آتی، اس کا خلق خراب ہو جاتا ہے۔ جس جانور کو آپ کھاتے ہیں نا، اس جانور جیسے اوصاف بھی اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا بھر میں سب سے اچھا دودھ بکری کا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بکری میں بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ وہ بزدل ہوتی ہے، اور بز بکری کو کہتے ہیں، لیکن بکری کے کچھ ایسے اوصاف ہیں جو اس کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی بکری نسبتاً دوسرے جانوروں کے صاف رہتی ہے، گندی چیز کو کھانا نہیں چاہتی، اور گندگی پر اس طرح سے نہیں بیٹھتی، اور بھی اس کے بہت سے اوصاف ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پروسیسنگ میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، لیکن بہرحال ظاہری چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، دنیا میں گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عقل بڑی کہ بھینس کو ڈیسیژن میکنگ نہیں آتی اپنے بارے میں بھی۔ بھینس کو اگر آپ دیکھیں، اس کو کھانے سے، چارے سے محبت ہے، لیکن وہ خود گندگی کے اوپر ہی بیٹھ جاتی ہے۔ گائے اس کے مقابلے میں نسبتاً محتاط ہوتی ہے، اس وجہ سے کاؤ ملک اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بھینس کا دودھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے یہاں بھینس سے بہت محبت، بھینس کے دودھ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اسے پینا چاہتے ہیں، لیکن اب دیکھیں تو مینٹلی بھی اس کے اثرات ہیں نا، پھر عقل میں کمی آتی ہے نا نسبتاً کاؤ ملک یوز کرنے والوں کے، شارپ نہیں ہوتا مائنڈ اتنا۔ جس چیز کا آپ گوشت کھائیں اس کا اثر تو آتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں، جب سے پولٹری فارم زیادہ بن گئے نا، اور پولٹری کو ہم نے زیادہ استعمال کرنا شروع کیا، تو سارے لوگوں میں برائرل جیسے اوصاف نہیں پیدا ہو گئے، اپنی جگہ بیٹھے رہنا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی شارپ نہیں ہے، اپنا مائنڈ شارپ ہے، دودھ بھینس کا پیئیں، گوشت مرغی کا کھائیں، اور مرغی کا گوشت کھا کے اپنی جگہ بیٹھے رہ جائیں، اور شور بہت کریں، کک 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 کک، کہیں نہ کہیں باتیں بہت کریں، اور بزدلی بھی بہت ہی ہے نا۔ جیسے آپ دیہاتوں میں جو یعنی آزاد فضاؤں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں، ان کو دیکھیں کسی کے ہاتھ نہیں آتے، برائلر مرغی جو ہی کسی کو دیکھے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، آؤ اور آ کے کرو شکار، مجھے پکڑی جاتی ہے فوراً۔
تو औसाफ है ना, वही औसाफ इंसानों के अंदर भी आते हैं. और आप देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट है इस वक्त पोल्ट्री के बारे में कि आप जो मुर्गियां खाते हैं उससे क्या क्या बुरे असरात आपके जिस्म पर और आपकी सेहत पर मुरतब हो रहे हैं. हम जिस पहलू पर इस वक्त बात कर रहे हैं वो रूहानी और अखलाकी है. तो आप ओवरऑल देखिए तो बहरहाल इंसानों के मजमूई मिजाज में फर्क आ जाता है. इसी तरह से अगर आज के दौर में हम देखना चाहें कि ओवरऑल इंसान मुर्दार खाना चाहता है तो यूं लगता है ये गुज़िश्ता ज़मानों की बात थी जब लोग मुर्दार खाया करते थे. आज के दौर में कोई मुहज़्ज़ब और शाइस्ता कौम मुर्दार खाने के लिए आमादा नहीं हो सकती. तो अब भी जो कौमें तहजीब व तमद्दुन से दूर है वो मुर्दार खाती हैं और जो तहजीब याफ्ता लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो मुर्दार खाने से नफरत करते हैं चाहे वो मुसलमान ना भी हों. फिर मुर्दार खाने की वजह से पस्त और जलील अखलाक पैदा होते हैं. क्या आप जान सकते हैं कुछ लोगों की पस्ती और उनके मिजाज से जिल्लत क्यों नहीं दूर होती, उनके अखलाक में तब्दीली क्यों नहीं आती. वो हमेशा पस्ती की तरफ झुकते हैं, वो कभी आला अखलाक अपनाना नहीं चाहते. खुराक बहुत मैटर करती है क्योंकि उसकी वजह से इंसान के अंदर तब्दीली आती है. तो जब कोई ऐसी चीज खाए जिसमें जिंदगी नहीं थी, उसकी जिंदगी खत्म हो गई और उसने मुर्दार को यानी जिंदगी के खात्मे के बाद उसे पता नहीं जाने किस वक्त इस्तेमाल किया. अगर कौमों में भी देखें जो मुर्दार खाती हैं उनमें घटिया किस्म की आदत पैदा हो जाती है. इसी तरह हम देखते हैं मुर्दार नापाक होता है, जरर रसा होता है और अक्सर व बेशतर मरने वाला जानवर किसी न किसी बीमारी से मरता है और इंसान जब उसका गोश्त खाते हैं तो वो भी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं. आप देखते होंगे जो ही ईद उल अज़हा आती है तो इस कदर रिसर्चेस सामने आती हैं, जिस जानवर के बदन पे गोश्त पे सफेद सफेद निशान हो वो नहीं खाना, फुला का गोश्त नहीं खाना, फुला का नहीं खाना. जो ही ईद उल अज़हा खत्म होती सारी रिसर्चेस पीछे चली जाती हैं, कोई रिसर्च में सामने नहीं आती. पता चलता है ना कि इसके पीछे कुछ लॉबीज हैं जो काम करती हैं ताकि लोग कुर्बानी करने से डर जाएं और कुर्बानी का गोश्त ना खाएं. और हमारी सोसाइटी में बड़े पैमाने पे ऐसा हो गया कि लोग कुर्बानी के गोश्त से अवॉइड करने लग गए हैं. तो ये बाज़ औक़ात ऐसे हालात भी पैदा कर दिए जाते हैं. वद्दमा और बहता हुआ खून, वो खून हराम है जो जानवर की रगों से बहा दिया गया, लेकिन जो गोश्त के साथ लगा रह जाए बिल इजमा वो हलाल है. यानी जब आप गोश्त लाते हैं या आपके घर में गोश्त आता है, मुर्गी का हो, बकरे का हो, गाय का हो, जब वो गोश्त आता है तो उस गोश्त के साथ कुछ ब्लड भी लगा हुआ होता है. आप जितना भी उसे धो लें फिर भी पानी में डाल के जब आप रखते हैं तो उससे पानी का कलर चेंज हो जाता है. तो आपने धो लिया, जितना निकलना था निकल गया. अब अगर उसकी वजह से हंडिया का कलर चेंज होता है तो कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि बहता खून हराम है. सईदा आयशा से रिवायत है कि मैं हंडिया पकाती थी तो हंडिया के ऊपर खून की वजह से जर्दी सी आ जाती थी, थोड़ा पिंक पिंक कलर हो जाता है, येलो भी नहीं पिंक होता है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खा लेते थे और उससे इनकार नहीं करते थे. ये रिवायत फतुल कदीर के वॉल्यूम 1 है, पेज 215 है. खून तो नहीं, जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला के सामने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से अपने शुबे का इजहार किया था तो उस वक्त कहा था कि क्या आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो जमीन में खून बहाएगा. तो खून बहाना सफाकी की अलामत है, संगदिली की. खून जहां कहीं देखे तो आप दहशत ज़दा हो जाते हैं. अगर किसी जगह पे कुछ देर पहले खून बहाया हो तो आपके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फितरत सलीम है, नफरत करती है. और आप देखिए कि जानवर का खून हो तो इंसान की ये सूरत हाल होती, इंसानी खून हो तो इंसान के ऊपर दहशत तारी हो जाती है और लहू की वजह से इंसान मुतासिर जरूर होता है. खून की वजह से इंसान के अंदर बर्बरियत आती है, इंसान जालिम बनता है, खूनखारी के जज्बात उसके अंदर परवान चढ़ते हैं. आप नहीं देखते कि जो लोग बहुत जानवर ज़िबा करते हैं ना
اور اللہ اکبر بھی اچھے طریقے سے نہیں کہتے. اور سم ٹائمز ایسے بہت لوگ ہیں پاکستان میں بھی جو تکبیر نہیں پڑھتے. آپ کبھی اس کے چہرے کو دیکھیں جو بہت جانور ذبح کرتا ہے, للہیت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو بڑا سمجھنے کی بجائے یہ چھری پھیری ایک گیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس کا مزاج بدل جاتا ہے. چھری پھیر پھیر کے وہ ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی سخت مزاج انسان کو کہ آپ تو کسائی ہو گئے ہو, کسائیوں کی طرح بات کرتے ہو. حالانکہ کسائی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا بری بات, یعنی اس کی وجہ سے جانور حلال نہیں ہوتا. عربوں کے یہاں بلڈ کو جما کر کھایا جاتا تھا. جیسے آپ جیلی کھاتے ہیں نا, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو جیلی پسند کرتے ہیں, کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں جو جیلی بنتی ہے, میں نے کسی سے پوچھا جن کی جیلیٹن بنانے کی فیکٹری ہے, کہ آپ لوگ جو ہڈیاں کلیکٹ کرتے ہیں, اتنے ٹرکوں کے ٹرک ہڈیاں آتی ہیں آپ کے پاس, تو آپ کس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی جانور حلال تھا یا حرام تھا؟ کتے کی ہڈی ہے یا کسی اور جانور کی ہڈی ہے, کیا اس بات کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں, ہمیں نہیں پتا جانور مر گیا تھا اس کی ہڈی تھی, یا جانور زندہ تھا, یا وہ حلال جانور تھا یا حرام. تو آپ سوچئے کہ حرام جانور کو یا حرام ہڈیوں کا گودا کھا کے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے حلال و حرام کی تمیز اختیار کر لی ہے. ہمارے یہاں سویٹ ڈش بنتی ہے تو جیلی ڈالنا لازم سمجھا جاتا ہے, بچوں کی سویٹس ہے. اور یہ جو چائنیز سویٹس ہے نا, ان کا تو کچھ پتا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز حلال ہے بھی کہ نہیں, یعنی شبہ ہی ہو سکتا ہے حلال ہے, ورنہ آلموسٹ ان کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں جو ہیں ان میں حرام کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور شامل ہوتا ہے, کیونکہ انہیں حلال و حرام کی سینس ہی نہیں ہے. اہل کتاب کا جہاں تک تعلق ہے, ٹھیک ہے وہ بھی حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کم از کم یہ ضرور پتا چلتا ہے اس میں فلاں انگریڈینٹس ہیں. چائنیز تو حرام چیزوں کے اوپر حلال لکھ کے ہمیں بھی حرام کھانے کا عادی کر رہے ہیں. تو ہر شبہ والی چیز سے بچنا چاہیے. تو بات ہے جمے ہوئے خون کی, جیسے جمی ہوئی جیلی ہے, تو آپ جیلی کھاتے ہیں تو آپ کو عجیب نہیں لگتا, حالانکہ وہ حرام ہے. تو وہ بلڈ کھاتے تھے, انہیں بھی عجیب نہیں لگتا تھا. تو اس بار جب آپ جیلی کھائیں تو آپ ضرور سوچئے گا کہ عرب جمع ہوا بلڈ کھاتے تھے اور یہ تمیز نہیں کرتے تھے یہ حلال ہے یا حرام. اور اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا کہ میں نے کب جاننے کی کوشش کی کہ یہ جیلی حلال ہے یا حرام. اس کے بارے میں ریلی آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, جیلیٹن کے بارے میں کوئی گواہی آپ کو نہیں ملے گی, کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کی وجہ سے آپ اسے سکون سے استعمال کر سکیں کسی بھی چیز میں. اور کتنی چیزیں ہیں جن میں جیلی ڈالی